السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دستور سازی کے مراحل۔ پاکستان میں دستور سازی کے مراحل کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ قرارداد مقاصد کیوں پیش کی گئی اور کب پیش کی گئی، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قرارداد مقاصد جب پاس کی گئی تو اس طرح دستور سازی کے مراحل میں آسانی پیدا ہو گئی، دستور سازی کی راہ میں ہر رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ تو قرارداد پاکستان کے منظور ہونے کے بعد اب بنانا تھا ایک قانون جو کہ پاکستان کو چلانے کے لیے، پاکستان کے انتظامات کو چلانے کے حوالے سے کارگر ثابت ہو، فائدہ مند ثابت ہو، کہ قرارداد مقاصد کو بنیاد بنا کر ایک قانون بنانا تھا اور اس کے لیے جد و جہد کوشش کرنی تھی۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور یہ انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا کہ برصغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک برصغیر، ایک انڈیا، اور دوسرا جو ہے کون سا، پاکستان۔ برصغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ انڈیا نے 1 سال کے بعد اپنا قانون، اپنا دستور بنا لیا، لیکن پاکستان نے اپنا قانون 1956 میں جا کے بنایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دستور سازی کے مراحل میں کیا رکاوٹیں تھیں؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ 1947 کو پاکستان بنا اور پاکستان کا جو قانون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 1956 کو، 1956 کو۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ 1947 سے لے کر 1956 تک قانون اس سے پہلے کیوں نہیں بنا؟ اس کی وجہ جاننی ہے ہم نے۔ اور انڈیا نے جو ہے 1947 میں انڈیا آزاد ہوا اور 1 سال میں اس نے اپنا قانون بنا لیا۔ اس نے 1 سال کے اندر انڈیا نے قانون بنا لیا، پاکستان نے قانون کیوں نہیں بنایا؟ ان چیزوں کو آج ہم نے اس کے اندر ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان میں دستور سازی کے مراحل۔ دستور کہتے ہیں آئین بنانا، قانون بنانا، مطلب کہ آئندہ کے لیے جو پاکستان کے انتظامات کو چلانے کے لیے جو حکمت عملی تیار کی جائے گی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دستور، قانون۔ دستور سازی کے مراحل کا مطلب ہے مرحلے سے نکلا ہوا ہے، اقدامات وغیرہ۔ مرحلے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اقدام وغیرہ، مرحلے سے نکلا ہوا ہے مراحل۔ تو آج ہم نے اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بن تو گیا، لیکن 9 سال کے بعد پاکستان کا قانون کیوں بنا؟ اس سے پہلے 1947 کے فوراً بعد کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کی کتاب اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ پاکستان میں دستور سازی کے مراحل آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا کہ دستور سازی پر بھرپور توجہ نہ دی جا سکی۔ کہ قرارداد مقاصد جو کہ ہم نے پچھلے ٹاپک جو پچھلے لیکچر کے اندر پڑھا تھا، اس کے مطلب کہ قرارداد مقاصد کے منظور ہونے کے بعد دستور سازی کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں تھیں وہ تو دور ہوگی، مطلب کہ ایک رہنمائی فراہم کی قرارداد مقاصد نے، لیکن آزادی کے فوراً بعد قانون کیوں نہیں بن سکا؟ اور قرارداد مقاصد کے منظور ہونے کے بعد کیوں نہیں قانون بن سکا؟ اس کے راستے میں قانون بنانے کے حوالے سے، قانون بنانے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں تھیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ وہ کون سی رکاوٹیں تھیں؟ تو اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی قائد اعظم محمد علی جناح اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے، اس پاکستان کو چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس مطلب کہ وفات پائی، تو اس کے بعد ہمارے گورنر جنرل بنے خواجہ ناظم الدین
خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے، اور اس کے بعد تھے لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے۔ مطلب کہ لیاقت علی قائد اعظم کی وفات کے بعد ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان پہ پوری ذمہ داری آن پڑی۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ ان گورنر جنرل کے درمیان، ان وزیر اعظموں کے درمیان آپس میں مسائل رہتے تھے، آپس کی مخالفتیں، چپکلشیں رہتی تھیں، اور دوسری طرف بنگلہ دیش والے کہتے تھے کہ بنگالی کو جو ہے پاکستان کی قومی زبان قرار دیا جائے۔ حالانکہ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ اردو ہوگی۔ اردو کیوں ہوگی کہ برصغیر کے اندر صدیوں سے مسلمان رہ رہے ہیں، سالہ سال گزرنے کے باوجود مسلمانوں کی جو دفتری زبان تھی وہ اردو تھی یا فارسی تھی، اور لیکن بنگلہ دیش چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ہماری آبادی زیادہ ہے، تو لہٰذا ہماری زبان بنگالی ہے، تو بنگالی کو ہی قومی زبان بنایا جائے اور دفتروں کے اندر نافذ کیا جائے۔ لیکن اس طرح کسی نے بنگالیوں کی بات نہیں مانی۔ شیخ مجیب الرحمن جو ان کے لیڈر تھے، ان کی کسی نے بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لیکن 1956 کے اندر یہ بات مان لی گئی، لیکن پہلے نہیں مانی گئی۔ تو اس حوالے سے بنگلہ دیشیوں نے، بنگالیوں نے تماشے لگائے، احتجاج کیے، جلد سے جلوس، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، قتل و غارت شروع کیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ہے کہ علماء کرام آپس میں، علماء کرام اور سیاسی لوگ جو ہیں ان کے آپس میں اختلافات ختم نہیں ہو رہے تھے، اور اسی طرح گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے درمیان جو مسائل تھے، تعلقات اچھے نہیں تھے۔ وزیر اعظم اور جو گورنر جنرل ہوتے تھے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے تھے، اور اسی طرح جو باقی افسران تھے، فوج کے افسران تھے یا پولیس کے افسران تھے، جو مطلب کہ بڑے بڑے جو افسران تھے ان کے درمیان آپس میں نہیں بنتی تھی۔ مطلب کہ اے روز پاکستان کے اندر تماشے تھے، جس کی وجہ سے 9 سال گزرنے، پاکستان کی آزادی کے بعد 9 سال گزرنے کے بعد جا کے 1956 کے اندر جا کے قانون بنا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ تھی کہ جو افسران تھے، جو گورنر جنرل تھے، جو فوجی افسران تھے، یا ایسے کہا جائے کہ وزیر اعظم تھے، مطلب کہ کابینہ کے لوگوں کے درمیان جو ہے آپس میں نہیں بنتی تھی۔ یا بنگالیوں کا مسئلہ آ جاتا تھا، یا مولویوں کا مسئلہ آ جاتا تھا، علماء کرام کا۔ تو مطلب کہ بہت سارے مسائل فیس کرنا پڑے۔ جیسے ہی قائد اعظم اس دنیا سے گئے، جیسے قائد اعظم نے وفات پائی، کہ اتنے وزیر اعظم تبدیل ہوئے کہ انہی 9 سال کے اندر کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو ان وزیر اعظم کی جو لسٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان سالوں کے دوران، 9 سالوں کے دوران کتنے وزیر اعظم جو ہیں تبدیل ہوئے۔ اچھا، سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان۔ اس کے بعد لیاقت علی خان کو جب 1951 میں شہید کر دیا گیا، اس کے بعد بنے خواجہ ناظم الدین۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد محمد علی بوگرا، اس کے بعد چودھری محمد علی بنے۔ مطلب کہ 1947 سے لے کر 1956 تک 4 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب اتنے وزرائے اعظم تبدیل ہوں گے، اسی طرح گورنر جنرل بھی تبدیل ہوئے۔ قائد اعظم تو اس دنیا سے وفات پا گئے۔ اس کے بعد جو گورنر جنرل بنے خواجہ ناظم الدین بنے، اس کے بعد غلام محمد بنے، اور اس کے بعد میجر جنرل سکندر مرزا گورنر جنرل بنے۔ مطلب کہ گورنر جنرل بھی تبدیل ہو رہے تھے اور وزیر اعظم بھی تبدیل ہو رہے تھے۔ تو ان حالات میں قانون بنتا تو کس طرح بنتا؟ تو قانون سازی کی راہ میں یہ رکاوٹیں حائل تھیں کہ 1947 کے بعد 9 سال کے بعد 1956 میں جا کے پاکستان کا قانون بنا۔ لیکن انڈیا نے کیا کیا؟ 1 سال کے اندر اندر اس نے اپنا دستور، اس نے اپنا قانون بنا لیا۔ تو یہ تھی اسٹوڈنٹس وجوہات۔ اور
سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں کہ سیاست دانوں میں آپس میں روز تماشے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے حکومتیں تبدیل ہونے لگیں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کیا۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ اچھا، 1 یونٹ کا نام کیسے دیا گیا کہ مشرقی پاکستان کے 2 حصے تھے۔ پاکستان کے کتنے حصے تھے؟ 2 حصے تھے۔ ایک مشرقی پاکستان تھا، ایک مشرقی پاکستان، اور دوسرا کون سا پاکستان تھا؟ مغربی پاکستان، مغربی پاکستان تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے کتنے حصے تھے؟ 2 حصے تھے۔ ایک مشرقی پاکستان تھا، دوسرا کون سا تھا؟ مغربی پاکستان تھا۔ مغربی پاکستان جو تھا صوبہ پنجاب پہ مشتمل تھا، صوبہ سرحد جسے آج کل خیبر پختونخوا کہتے ہیں، سندھ پہ مشتمل تھا، اور جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان۔ جو مغربی پاکستان تھا وہ ان 4 صوبوں پہ مشتمل تھا، اور جو مشرقی پاکستان تھا صرف بنگلہ دیش پر مشتمل تھا، بنگلہ دیش پہ، بنگال پہ، مطلب بنگلہ دیش پہ مشتمل تھا۔ اچھا، یہ پتہ ہے اس مغربی پاکستان کی وجہ سے بہت سارے مسائل تھے، کیونکہ ان صوبوں کے اندر سیٹوں کی تقسیم کرنی تھی۔ وہ سیٹوں کی تقسیم ہو نہیں رہی تھی، اگر ہو بھی رہی تھی تو سیاست دان جو ہیں آپس میں متفق نہیں ہو رہے تھے، اور اسی طرح بنگالیوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ ہماری آبادی زیادہ ہے، اور ہمارا جو بنگلہ دیش ہے، بنگال جو ہے وہ کیا ہے، ان سارے صوبوں سے بڑا صوبہ ہے۔ مطلب کہ مغربی پاکستان کہ اگر ہم پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان کو ملا لیں تو پھر بھی جو بنگلہ دیش تھا وہ ان سے رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے وہ کیا تھا؟ زیادہ تھا۔ تو اس وجہ سے بنگالی کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ سیٹیں دی جائیں، ہمیں زیادہ نمائندگی دی جائے، اور قومی زبان اردو کی جائے۔ تو اس وجہ سے کافی سارے مسائل فیس کرنا پڑے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ پاکستان کے صرف 2 صوبے بنا دیے گئے، مطلب کہ 1 یونٹ کا نام دے دیا گیا کہ صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد، جس کو آج کل خیبر پختونخوا کہتے ہیں، ان کو ملا دیا گیا۔ ان کو کیا کر دیا گیا؟ ملا دیا گیا۔ ان کو مغربی پاکستان بنا دیا گیا، اور بنگلہ دیش جو تھا اس کو کیا بنا دیا گیا؟ مشرقی پاکستان بنا دیا گیا۔ اس طرح پاکستان کے 2 حصے بنا دیے گئے۔ تو کچھ نہ کچھ مسئلہ اس سے حل ہوا، لیکن یہ مسئلہ بھی آگے جا کے بگڑ گیا۔ دوبارہ سنیں کہ 1 یونٹ سے مراد کیا ہے؟ 1 یونٹ سے مراد کہ صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب اور صوبہ سرحد جسے آج کل خیبر پختونخوا کہتے ہیں، ان کو ملا کے ایک صوبہ بنایا گیا جس کو مغربی پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 1 یونٹ۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 1 یونٹ۔ ان 4 صوبوں کو کیا کر دیا گیا؟ ملا دیا گیا۔ ان 4 صوبوں کو ملا کے ایک بنایا گیا جس کو کہا گیا مغربی پاکستان۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 1 یونٹ۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 1 یونٹ۔ اور دوسرا یونٹ دوسرا پاکستان کا حصہ کون تھا؟ بنگلہ دیش، جسے مشرقی پاکستان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سنیں کہ پاکستان کے 2 حصے بنا دیے گئے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، دوسرا کون سا تھا؟ مغربی پاکستان، مغربی پاکستان۔ مغربی پاکستان 4 صوبوں پہ مشتمل تھا، اور یہ والا جو ہے صرف کن پہ مشتمل تھا؟ بنگلہ دیش پہ، مطلب کہ بنگال پہ۔ ٹھیک ہے،
کیونکہ بنگال جو ہے ان چاروں صوبوں سے سب سے بڑا صوبہ تھا۔ ان اگر چاروں صوبوں کو ملا دیا جائے پھر بھی جو بنگلہ دیش تھا جو بنگال تھا وہ ان چاروں صوبوں سے بڑا تھا، اتنا بڑا صوبہ تھا بنگال، ٹھیک ہے۔ تو ان چاروں صوبوں کو ملا کے کیا بنایا گیا، ایک ون یونٹ بنایا گیا کہ کسی نہ کسی طرح سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اس کے بعد ہے کہ ون یونٹ کے قیام اور آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا تھا۔ نو منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف پوری توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ وفاقی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی کہ جو نیا وزیر اعظم بنا تھا چودھری محمد علی، اس نے بھرپور محنت کی، بھرپور جد و جہد کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان کا آئین بنایا جائے اور پاکستان کو ایک آئین کے تحت چلایا جائے، ایسے ہی مطلب کہ کسی کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑا جائے، ایک آئین کے مطابق پاکستان کا نظام چلایا جائے تاکہ پاکستان ترقی کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پاکستان میں دستور سازی کے مراحل کا ٹاپک۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا جو کہ لانگ کوشچن کے حوالے سے انتہائی اہم سوال ہے جو امتحانات کے اندر اکثر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات، جسے انگلش میں کہتے ہیں سیلنٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن 1956۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ 1956 کے آئین کو ہم ڈسکس کریں گے جو لانگ کوشچن کے حوالے سے ایک انتہائی اہم قسم کا سوال ہے۔ اللہ حافظ۔